تمام نبیوں کے زمانوں میں یہ بات نظر آئی ہے کہ جب نبی گئے دعوت گئی دین گیا، نبی آئے دعوت آئی دین آیا، گویا ہر زمانے میں دین دعوت پر موقوف رہا، ہر زمانے میں دین دعوت پر موقوف رہا۔ یہ ہر زمانے کی کارگزاری ہے کہ نبی آئے دعوت آئی دین آیا، نبی گئے دعوت گئی دین گیا۔ آج بھی یہی بات ہے کہ پوری دنیا میں جتنی ردت ہے اور جتنی بدعت ہے اور جتنے منکرات ہیں اور جتنی غفلت ہے کہ امت کے اس سے نکلنے کا اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے دعوت کے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ بات ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اب طریقہ کار غالب آ رہا ہے اور دعوت، اس کی حقیقت، اس کی ضرورت، اس پر یقین، اس میں ضعف پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر ضعف پیدا ہو رہا ہے کہ کام کرنے والوں کو اس کام پر یقین کی ضرورت ہے تاکہ یقین کے بقدر استقامت ہو، کہ یقین کے بقدر استقامت ہو، پھر استقامت کے بقدر اس کام کے تقاضے پورے ہوں۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس کام پر یہ یقین ہو۔ دوسری میرے بزرگ دوستو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت ہو۔ اجتماعیت کسے کہتے ہیں؟ یہ کہیں کہ اجتماعیت قلوب کے جمع ہونے کو کہتے ہیں۔ اجسام کے جمع ہونے کا نام جماعت نہیں ہے، اجسام کے جمع ہونے کو بھیڑ کہتے ہیں، اجسام کے جمع ہونے کو بھیڑ کہتے ہیں، اور قلوب کے جمع ہونے کو اجتماعیت کہتے ہیں۔ اگر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں با جماعت تو کہا جائے گا کہ جماعت ہے، جماعت ہو رہی ہے۔ ایک امیر ہو، اس کے ساتھ جماعت ہو تو یہ جماعت کہلاوے گی، کیونکہ یہ اطاعت پر ہے، مقتدی امام کی اطاعت پر ہے، مقتدی امام کی اطاعت پر ہے اور جماعت امیر کی اطاعت پر ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ جماعت ہے۔ اگر اجتماعی تو قلوب نہیں ہے تو بھیڑ ہے۔ میرے محترم دوستو، اس اجتماعیت کے اسباب ہیں، اجتماعیت کے اسباب ہیں۔ تو قرآن نے اجتماعیت کے لیے 4 اسباب بتلائے ہیں۔ قرآن نے اجتماعیت کے لیے 4 اسباب بتائے ہیں کہ پہلا سبب اجتماعیت کا یہ ہے کہ کام کرنے والوں کی طبیعتوں میں نرمی ہو۔ یہ پہلا سبب ہے اجتماعیت کا، اس لیے کہ اس کام کے جتنے اصول ہیں وہ قوانین نہیں ہیں۔ شدت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم کام کے اصول کو قانون سمجھتے ہیں کہ یہ قانون پاس ہوا ہے، یہ قانون طے ہوا ہے۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اصول قانون نہیں ہے، یہ اصول ہیں۔ اصول کس کے لیے ہوتے ہیں؟ کہ اصول ہوتے ہیں اطاعت کرنے والے کے لیے، اور قوانین ہوتے ہیں نافرمان کے لیے۔ قوانین کس کے لیے؟ نافرمان کہ بات نہ ماننے والوں کے لیے قانون، اور اطاعت کرنے والوں کے لیے اصول۔ اس لیے حکومت کے قانون ہوتے ہیں اور نبوت کے اصول ہوتے ہیں۔ نبوت کے اصول، دعوت کے اصول، اور حکومت کے قانون۔
جو قانون کے خلاف کرتا ہے اس کی پکڑ ہوتی ہے. ہمارے یہاں بے اصولی کرنے والوں کی پکڑ نہیں ہے کہ ان کی پکڑ کرو کیونکہ بے اصولی کی ہے. کہ ہمارا اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سارے اصول ہیں جو اطاعت کے لیے ہیں. اور اطاعت تو ترغیب سے ہوتی ہے. اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ ترغیب سے، کہ ان کو ترغیب دی جاوے صحیح کام کی، بس اس سے زیادہ کسی کو حق نہیں ہے. اس لیے کہ داعی کے ذمہ ہے تذکیر، ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ ان کو یاد دلاؤ صحیح بات. کہ داعی کے لیے، کہ داعی کے ذمہ تذکیر ہے کہ یہ یاد دلاوے کہ اصول کیا ہے بس. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اس کام کے جتنے اصول ہیں وہ اصول ہیں، قوانین نہیں ہیں، کیونکہ قانون میں پکڑ ہوتی ہے. اس لیے ہمارے یہاں اصول کا مذاکرہ ہے، بے اصولی پر مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. بے اصولی پر ہمارے یہاں پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کام کے کرنے والے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. کہ ان ساتھیوں سے بے اصولیاں ہوں گی، کہ انسان ہیں، کہ انسان خطاؤں کا خمیر ہے. کلکم خطاؤن، حدیث میں آیا ہے کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، خطا سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. چھوٹی بڑی مختلف ہیں مگر سب کے سب خطا کار ہو، سب کے سب خطا کار. یوں کہیں کہ دوسروں کی بے اصولی آدمی جب دیکھتا ہے جب اس کی نظر اپنے محاسن پر اور اپنی خوبیوں پر ہوتی ہے، اپنے محاسن، اپنی خوبیاں، کہ اس کی نظر ضرور دوسرے کے عیب پر جاوے گی. اور جو اپنی کمزوریاں دیکھتا رہے گا اس کی نظر کبھی کسی کی بے اصولی پر، کسی کے بدعنوانی پر، کسی کے عیب پر نہیں جاوے گی. اس لیے کہ جو بات اس کو کسی کے اندر نظر آتی اس چیز کو اس نے اپنے اندر پہلے دیکھ لیا، تو اس میں غم اور فکر اپنی ذات کا پیدا ہو گیا. غم اور فکر اپنی ذات کا پیدا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی میاں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے اندر سے روتے ہوئے نکلے. قصہ لمبا ہے، وہاں سے روتے ہوئے نکلے. یہ رونے کی وجہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس گناہ پر رو رہے تھے کہ تو نے گھر میں گھس کر اس کا عیب کیوں تلاش کیا. اس پر رو رہے تھے، اس پر نہیں رو رہے تھے کہ میری رعایا شراب پی رہی ہے، بلکہ رونا اس پر تھا کہ عمر، اللہ نے اگر تیرا یہ گناہ معاف نہ کیا تو تجھے تیری ماں گم کرے. کہ اپنے گناہ پر رو رہے تھے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اجتماعیت کا یہ پہلا سبب ہے کہ اجتماعیت کا یہ پہلا سبب ہے کہ بے اصولی کرنے والوں کی ہمارے یہاں پکڑ نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی عدالت نہیں ہے کہ ان کی شکایت کرو، بالکل نہیں. کہ ہمارے یہاں شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو صبر کا خانہ ہے. صبر، شکایت نہیں ہے کہ بے اصولی کرنے والے کی شکایت کی جاوے، اس کا ہمارے یہاں کوئی خانہ نہیں ہے. بلکہ جب ساتھیوں سے بے اصولیاں ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ نبی کو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ نبی جی جو کام کے ساتھ بے اصولی کریں آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کے لیے استغفار کریں. اس لیے کہ استغفار یہ تو خود تربیت کا ذریعہ ہے
کہ سب سے بڑی تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کہ اپنے بے وصولی کرنے والے ساتھی کو اللہ کے حوالے کر دو کہ اللہ تو تربیت کرنے والا ہے انبیاء کی اور صحابہ کی، اس کی بھی تربیت کر دے، ہماری بھی تربیت کر دے۔ یہ ہے راستہ۔ اس لیے نبی کو حکم ملا اس کا کہ نبی جی آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔ تو ہمارے یہاں شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی کے بارے میں بات کی ظہر سے لے کر عصر تک پورا وقت لیا۔